کورونا سے اموات کا سلسلہ تھم نہ سکا، مزید 63 افراد جاں بحق۔ 24 گھنٹے کے دوران 2260 نئے مریض۔ مہلک وائرس سے 4,69,482 شہری متاثر۔ ملک بھر میں ایکٹیو کیسز کی تعداد 39,177 تک پہنچ گئی۔ دھند اندھا دھند، لاہور سمیت پنجاب کے میدانی علاقے لپیٹ میں آ گئے۔ حد نگاہ انتہائی کم ہونے سے موٹر وے اور اہم شاہراہوں پر ٹریفک کی رفتار سست۔ لاہور ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن متاثر، 10 پروازیں منسوخ، 20 تاخیر کا شکار۔ پی ڈی ایم کا فیصلہ ہے، کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ منی یا گرینڈ ڈائیلاگ کی باتیں بے معنی ہیں۔ جعلی اور کٹ پتلی حکومت کو این آر او نہیں ملے گا، یہ قوم کا فیصلہ ہے۔ مریم نواز۔ فنکشنل لیگ جو ہے یہ تو بے ٹیم ہے اسٹیبلشمنٹ کی، اور انہوں نے پتہ نہیں کوئی ان کو ڈیوٹی دی گئی ہوگی کہ ذرا کچھ لوگوں سے مل لو۔ تاہم ہمارا موقع بڑا واضح ہے کہ حکومت پہلے اپنے استعفے کا اعلان کرے، عام انتخابات دوبارہ کرانے کا اعلان کرے، پھر طریقہ کار پر اگر کوئی تجویز وہ چاہتے ہیں کہ بات ہو سکے۔ حکومت کے استعفوں تک مذاکرات نہیں ہوں گے۔ مولانا فضل الرحمان کی بات چیت کے لیے مشروط آمادگی۔ نااہل حکمرانوں کے خلاف لڑ رہے ہیں، ہار نہیں مانیں گے۔ اسٹیبلشمنٹ مولانا شیرانی کے موقف کی حامی ہے، سربراہ جے یو آئی فے۔ اگر پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن نہ ہو تو وہ پارلیمنٹ چل نہیں سکتی۔ بھئی ڈائیلاگ کے بغیر نہیں کام چل سکتا۔ اس ڈائیلاگ نہ ہونے کا سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ خود حکومت کو پہنچ رہا ہے۔ اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس نہیں رک سکتا۔ شہباز صاحب سے میرا ایک لمبے عرصے سے رابطہ بھی ہے، انہوں نے یہ کلیئرلی کہا ہے کہ میں اپنی پارٹی کے فیصلوں کا پابند ہوں۔ اپوزیشن کے بغیر پارلیمنٹ کا چلنا ناممکن، بات چیت نہ ہونے کا زیادہ نقصان حکومت کو ہو رہا ہے۔ سیاست ایک دوسرے کے خلاف بندوقیں اٹھانے کا نام نہیں۔ محمد علی دورانی کی پروگرام اختلافی نوٹ میں گفتگو۔ پارٹی دستور کی خلاف ورزی کی نہ کہیں جا رہے ہیں۔ فضل الرحمان ہمارے بعد جے یو آئی میں شامل ہوئے تھے۔ حافظ حسین احمد سربراہ جے یو آئی بند گلی میں پھنس چکے۔ دامن صاف ہے تو نیب کے سامنے پیش ہوں، مولانا شجاع الملک۔ تحریک کی سربراہی کر رہا ہے جو شخص، اس کے خلاف اپنی ہی پارٹی میں ایک تحریک شروع ہو گئی ہے۔ تحریک کا جو صدر ہے جو کہ مولانا فضل الرحمان ہے، وہی اگر ڈسکریڈٹ ہو جائے تو پھر تو وہ مہم جو ہے تو وہ بیٹھ ہی گئی۔ مولانا فضل الرحمان، تم قانون سے بالاتر نہیں ہو، تمہیں اپنی چوری کی کمائی کا، حرام کی کمائی کا حساب دینا ہوگا۔ کچھ دنوں میں آپ کو اربوں روپے کی مزید پراپرٹی کی ثبوتوں کے ساتھ یہاں پھر پیش کروں گا۔ جے یو آئی سربراہ جھوٹے اور سلیکٹڈ قرار، مولانا فضل الرحمان کو سوالات کا جواب دینا ہوگا۔ پی ڈی ایم کو عوام نے مسترد کر دیا، مخالفین الیکشن میں دھاندلی ثابت نہیں کر سکے۔ شبلی فراز اور علی امین گنڈاپور کی نیوز کانفرنس۔ استعفے جو ہیں وہ جو پی ڈی ایم کی ہماری موومنٹ ہے اس کا ایک حصہ ہے، اور جب وہ فیصلہ ہوگا جس دن وہاں پہ ٹینڈر کرنے ہیں تو وہاں پہ ٹینڈر بھی ہو جائیں گے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ اگر وہ ڈیلے ہو تو پھر یہ جو پروسیس ہو، سینٹ کا پروسیس ہو یا جو ضمنی انتخابات آ رہے ہیں اس کا پروسیس ہو تو اس کو ہم چھوڑ دیں۔ ضمنی انتخابات کے بعد سینٹ الیکشن میں بھی حصہ لینے کا اندیا۔ جب تک پی ڈی ایم قیادت استعفوں کا فیصلہ نہیں کرتی، پیپلز پارٹی میدان خالی نہیں چھوڑے گی۔ وزیر اطلاعات سندھ ناصر شاہ کی دنیا نیوز ہیڈ آفس کے دورے کے موقع پر گفتگو۔ پاک افغان بارڈر طورخم پر سہولتوں کا فقدان، تاجر پریشان۔ ٹرمینل زیر تعمیر ہونے کے باعث تاجروں کو مسائل کا سامنا۔ کم وقت میں 600 گاڑیوں کو کلیئر کرنا غیر معمولی بات ہے، کسٹم حکام۔ خیبر پختونخوا میں ہیلتھ ایمرجنسی بھی کام نہ آئی، سرکاری اسپتال کی حالت تبدیل نہ ہو سکی۔ پشاور کے 3 بڑے اسپتالوں میں مریضوں کا رش، لواحقین پریشان۔ نئے اسپتال بنائے جائیں، عوام کا مطالبہ۔
हुकूमत को चाहिए कि मरीज़ों की तादाद बढ़ने के साथ साथ हस्पतालों में सहूलियात भी बढ़ा दे, बल्कि नए हस्पताल भी बना दे ताकि आवाम को फ़ायदा हो। हॉस्पिटल्स की जो है वो भी उसकी तादाद बढ़ा दी जाए, या मौजूदा जो हॉस्पिटल्स है, टीचिंग हॉस्पिटल्स है, जिस तरह MTI है, तो उसमें नए वार्ड बनाए। जबकि 2260 नए मरीज भी सामने आ गए। 2357 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। की दूसरी लहर खौफनाक, अमवात और केसेस में मुसलसल इजाफा। NCOC के आदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 63 अफराद जाँ बहक हुए। अमवात की तादाद 9816 हो गई। वायरस से मुतासर 2260 मरीज भी सामने आए। एक्टिव केसेस की तादाद 39,177 तक पहुँच गई। मुल्क में अब तक 4,69,482 अफराद कोरोना से मुतासर हुए। कोरोना के 2357 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक सिंध में 2,09,429, खैबर पख्तूनख्वा 56,875, पंजाब में 1,35,141 केसेस हैं, इस्लामाबाद में 36,981, बलूचिस्तान में 18,061, आज़ाद कश्मीर में 8,148 मरीज हैं, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में मुतासर अफराद की तादाद 4,847 हो गई। कहीं धुंध के बादल, कहीं यख बस्ता हवाएं, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। महकमे मौसमियात ने कल लाहौर में बारिश की पेशगोई की है। मजीद बता रही हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ ज़ुनैरा इलियास। जी बिल्कुल, कहा जा सकता है कि गुज़िश्ता शाम से ही धुंध ने जो शहर लाहौर को है अपनी लपेट में लिया हुआ है, और आइंदा आने वाले 24 घंटों के दौरान भी यही बताया जा रहा है कि धुंध इसी तरह से अपनी जो शिद्दत है वो भी दिखाएगी। जबकि कल के रोज़ जो है बारिश एक्सपेक्टेड है, और उसके बाद से कहा जा रहा है कि मौसम में थोड़ी सी तब्दीली रोनमा होगी, लेकिन धुंध के जो बादल हैं इसी तरह से अब डेंसिटी जो है उसमें रिकॉर्ड की जाएगी। आज शहर लाहौर को देखा जाए तो सुबह से ही कहा जा सकता है कि बहुत ज़्यादा धुंध रिकॉर्ड की जा रही है, और जो चंद मुकामात है शहर लाहौर पर, जिसमें माल रोड हो गया, माल रोड अगर पंजाब असम्बली से आगे देखें तो बहुत ज़्यादा धुंध है। इसी तरह से जोहा टाउन रायवेंड के इलाकों में बहुत ज़्यादा धुंध रिकॉर्ड की जा रही है, जहाँ पर हद निगाह सिर्फ और सिर्फ 50 से 100 मीटर्स तक रिकॉर्ड की जा रही है। चंद मुकामात ऐसे भी हैं कि बिल्कुल अब अगर आपके आगे वाली गाड़ी है वही आपको दिखाई दे रही है, और उसके आगे बहुत ज़्यादा डेंसिटी जो है वो बढ़ जाती है। और इस तरह से जल्लू से लेकर हरबंसपुरा तक भी बहुत ज़्यादा धुंध जो है वो रिकॉर्ड की जा रही है। आज जो उधर रिकॉर्ड किया जा रहा है कम से कम 6 रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 19 जाने के इम्कान जो है वो ज़ाहिर किए जा रहे हैं। आहिस्ता रफ्तार में सफ़र करें, हेज़र लाइट्स का इस्तेमाल लाजमी करें जैसे ही आप धुंध वाले एरिया में जाते हैं, और क्योंकि आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद जो है सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा होगा, और कल के रोज़ बारिश के भी इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं। जी, लाहौर और गिरदोनवा में शदीद धुंध ने डेरे डाल लिए। हद निगाह इंतहाई कम होने पर मोटरवे को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। रास्ते बंद होने से सफ़र करना मुहाल हो गया। मजीद बता रहे हैं मोहम्मद सरफराज। जी बिल्कुल, शहर लाहौर की अगर बात की जाए तो शहर लाहौर में धुंध के डेरे हैं। ना सिर्फ नेशनल हाईवे बल्कि इसके गिरदोनवाह में जो अहम शाहराएँ हैं हद निगाह सिफर होने पर जो है वो यहाँ पे ट्रैफिक आज मामूल के मुताबिक नहीं है। मोटरवे की सूरत हाल की अगर बात की जाए तो रात गए तर्जमान मोटरवे की जानिब से जो है वो बताया गया था कि मोटरवे को तमाम तर ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है। अभी तक जो है वो मोटरवे को नहीं खोला गया। हद निगाह सिफर होने पर तमाम तर पॉइंट्स को बंद किया गया है। लाहौर से सियालकोट जाने वाली मोटरवे का चार्ज जो है वो नेशनल हाईवे पुलिस के पास है, जिनकी जानिब से मोटरवे लाहौर से सियालकोट जाने वाली मोटरवे को भी बंद कर दिया गया है। तर्जमान मोटरवे के साथ जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि लाहौर से इस्लामाबाद, लाहौर से मुल्तान और लाहौर से शेखुपुरा जाने वाला जो पॉइंट है उसको तमाम तर ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है। शहरियों को आगाह किया जा रहा है, और लाहौर से सियालकोट, लाहौर से इस्लामाबाद, लाहौर से मुल्तान जाने वाले तमाम तर पॉइंट जो है वो हद निगाह सिफर होने पर बंद कर दिए गए हैं। जी, मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने मोहम्मद अली दुरानी की ग्रैंड नेशनल डायलॉग की कोशिशों को मुस्तरद कर दिया। कहती हैं PDM का फैसला है कि किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे। सोशल मीडिया पैगाम में मरियम नवाज ने कहा कि अब ग्रैंड नेशनल डायलॉग का शोशा छोड़ा जा रहा है, जिसका मकसद नाअहल करप्ट हुकूमत को PDM से NRO दिलवाना है। उनकी जिद्दोजहद अवामी मुश्किलात के हल और वोट को इज्जत दो के लिए है। नून लीग के कायद पूरी तरह इस मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं, इसलिए किसी तरह के मिनी या ग्रैंड डायलॉग की बातें बेमानी हैं।
کسی ڈائیلاگ کا حصہ بننا اپنے مقصد سے پیچھے ہٹنے کے مترادف ہوگا۔ اس جعلی اور کٹ پتلی حکومت کو کسی طرح کا NRO نہیں ملے گا، یہ پوری قوم کا فیصلہ ہے۔ فنکشنل لیگ کے جنرل سیکرٹری محمد علی دورانی نے کہا ہے کہ اپوزیشن کے بغیر پارلیمنٹ نہیں چل سکتی۔ موجودہ صورتحال میں ڈائیلاگ ضروری ہے جس میں تمام سٹیک ہولڈرز شامل ہوں۔ بات چیت نہ ہونے کا زیادہ نقصان حکومت کو ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم کو ہٹانے کے آئینی طریقے موجود ہیں، احتساب کا عمل بھی نہیں رک سکتا۔ دنیا نیوز کے پروگرام اختلافی نوٹ میں انہوں نے تمام مسلم لیگوں کو قریب لانے کی بات بھی بتا دی۔ شہباز صاحب سے میں آج بالکل یہ وضاحت سے کہہ دوں کہ میرا ایک لمبے عرصے سے رابطہ بھی ہے۔ 3 باتیں وہاں جو کی گئیں جس میں کہ گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کی انیسیشن تھا، پارلیمنٹری جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کی ریسٹوریشن تھی، اور تیسرا جو تھا کہ استعفوں کے بعد جو ڈائیلاگ ہونا ہے وہ استعفوں سے پہلے کر لیا جائے۔ اور ایک مسلم لیگوں کے بارے میں ہے، وہ تو ایک جنرل ہماری ایک سوچ ہے کہ آگے چل کے مسلم لیگوں کو قریب آنا چاہیے۔ انہوں نے یہ کلیئرلی کہا ہے کہ میں اپنی پارٹی کے فیصلوں کا پابند ہوں۔ اگر پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن نہ ہو تو وہ پارلیمنٹ چل نہیں سکتی۔ اس ڈائیلاگ نہ ہونے کا سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ خود حکومت کو پہنچ رہا ہے۔ جو بنیادی سوچ اور ڈیزائن ہے اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ سے لے کے، جوڈیشری سے لے کے، بیوروکریسی سے لے کے، عوام سے لے کے سیاستدان تک سب لوگ شامل ہیں۔ ڈائیلاگ کے بغیر نہیں کام چل سکتا۔ اس وقت کے ڈائیلاگ کے ڈیڈ لاک میں سب سے بڑا زبان کا دخل ہے، بد زبانی کا دخل ہے، اور جسے کہتے ہیں توہین کا دخل ہے۔ اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس نہیں رک سکتا۔ اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ ایک پولیٹیکل پروسیس نہیں ہے، وہ ایک لیگل پروسیس ہے۔ حکومتی اہلکاروں کا اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس کے اوپر لاؤڈ سٹیٹمنٹس دینا وہ قانونی تقاضوں کے منافی ہے۔ اگر میں کہتا ہوں کہ جی پرائم منسٹر کو ہٹ جانا چاہیے تو آئین میں اس کو ہٹانے کے جو 4-6 طریقے ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ حکومت استعفیٰ اور انتخابات کا اعلان کرے پھر بات چیت ہو سکتی ہے۔ فنکشنل لیگ اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم ہے۔ مولانا شیرانی کی بات کو اسٹیبلشمنٹ اور PTI سپورٹ کر رہی ہے۔ وہ ڈیرہ اسماعیل خان میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ مولوی صاحب کا بیان تھا، ایک گفتگو تھی، ٹھیک ہے، اس کی پارٹی تو اس کا حساب لے گی نا کہ یہ جمعیت علماء اسلام کے منشور کے خلاف ہے۔ 3 قوتیں ہیں جو جہاں ان کو اس ایک بیان کی وجہ سے قبولیت ملی ہے، جس سے خود ان کا چہرہ جو ہے وہ واضح ہو رہا ہے۔ ایک جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس کو سپورٹ کر رہی ہے، ایک حکومت PTI سپورٹ کر رہی ہے، ایک اسرائیل سپورٹ کر رہا ہے اس بات کو۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ ایکسپوز ہو گئے، اور جمعیت علماء اسلام نے 21 جنوری کو کراچی میں اسرائیل نامنظور کی بہت بڑی ریلی کا اعلان کر دیا ہے۔ 1 جنوری کو اجلاس بلا لیا ہے کہ ضمنی الیکشن میں حصہ لیں یا بائیکاٹ کریں۔ فنکشنل لیگ جو ہے یہ تو بے ٹیم ہے اسٹیبلشمنٹ کی، اور انہوں نے پتہ نہیں کوئی ان کو ڈیوٹی دی گئی ہوگی کہ ذرا کچھ لوگوں سے مل لو۔ وہ ایک قیدی ہے، اور قیدی کو اگر کوئی حکومت کو درخواست دے کہ میں ان کو ملنا چاہتا ہوں تو کیا انکار کرے گا؟ تاہم ہمارا موقع بڑا واضح ہے کہ حکومت پہلے اپنے استعفے کا اعلان کرے، عام انتخابات دوبارہ کرانے کا اعلان کرے، پھر طریقہ کار پر اگر کوئی تجویز وہ چاہتے ہیں کہ بات ہو سکے گی۔